إلى قوله من كل الثمرات. وبه قال حدثنا أبو قدامة عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه وعنهم قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بساع فقالوا إن الله لغني عن ساع هذا فنزلت والذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم ل100,000. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقۃ. یہ حدیث اس وقت کی ہے جس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے احوال میں یہ محسوس کیا کہ انتہائی غربت، مسکنت اور بے بسی میں صحابہ کرام اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت میں کچھ نہ کچھ ان کے طرف سے ایسا عمل ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ان کو بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کرنے کا احساس بیدار ہو. اس وقت میں جب گزران مکان کا ایک کھجور سے ہوا کرتا تھا، اس کھجور کا شق ان کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی اور اس شق پر بچوں کا غذا بن جاتا تھا. اس وقت میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اعمال بدنیہ تو نجات دلوائیں گی، لیکن جتنا زیادہ تیزی کے ساتھ نجات صدقے سے بندے کو حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں. اس لیے تم بے بس ہو، مسکین ہو، میں اس چیز کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، احساس بھی رکھتا ہوں. اس لیے آپ نے فرمایا آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو بچو جہنم سے، چاہے ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اس کے صدقے سے ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے ولو بشق تمرۃ آپ نے صحابہ کرام کے موجودہ حال کے اعتبار سے فرمایا. اس کو مد نظر رکھ کر یوں نہیں سمجھنا چاہیے چلو بھئی کھجور کے ٹکڑے ڈالو اور ایک ایک ٹکڑا آپ دیتے رہیے. بھئی یہ زمانہ تو ایسا چل رہا ہے 2 روپے بھی آپ کسی کو دیں گے تو پھر آپ کی طرف نظر غضب، نظر نفرت، نظر حقارت فقیروں کی متوجہ ہو جاتی ہیں. یوں دیکھتے ہیں اچھا تیری بھی حیثیت اتنی ہے جتنی میری.
تو نظر بہت ساری باتوں کی ترجمانی کرتی ہے. تو ان حالتوں میں آپ شق تمر اگر دو گے تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ ولو بشق تمرتن، یہ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں اس چیز کی اہمیت اور اس زمانے کے فقراء اس چیز پر اکتفا کر لیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں آپ جو آپ کے بس میں ہیں، آپ کے بس میں 2 ہی روپے کی ہے تو 2 روپے، 5 روپے تو 5 روپے، 10 روپے تو 10 روپے. گویا حیثیت والی چیز صدقہ کیا کرے، بے حیثیت نہیں. جس چیز کی حیثیت نہیں اس کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو بے حیثیت نہ قرار دے. اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے با حیثیت کو آپ دیجئے. یہ فرمایا آپ نے. اس لیے اس روایت کو ان زوائد کے ساتھ وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. والقلیل من الصدقہ، کم اگر ہو صدقے میں سے وہ بھی کافی ہے نجات دلانے کے لیے. اب یہاں بہت ساری باتیں اکابر فرماتے ہیں، من جملہ ان باتوں میں سے یہ ہے، دیکھ لیا جائے کہ بھئی ہم نے کتنا اپنے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اس اعتبار سے صدقہ دیا کرو. کتنا گناہ کیے اس اعتبار سے صدقہ دیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے. علماء فرماتے ہیں انتقال کے بعد بھی اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو چنانچہ لوگ جو کھجور تقسیم کرتے ہیں وفات کے بعد، بعض لوگوں نے اس روایت سے استدلال کیا، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ تم اپنے مرحومین کو، ولو بشق تمرتن، کھجور تقسیم کر کے ہی کیوں نہ ہو. تو اس پر استدلال کرتے ہوئے بریلوی علماء یوں کہتے ہیں کہ کھجور تقسیم کریں تاکہ اس روایت پر بھی عمل ہو جایا کرے. تو علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں بھئی یہ آ کر اتقوا النار مخاطب ہے احیا سے، احیا سے مخاطب، احیا کرے، اور احیا اپنے طرف سے کرے اور ایصال ثواب کرے. ایصال ثواب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کے وصیت اگر ہے وصیت کے مطابق عمل کرو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وصیت اس کے لیے ایصال ثواب کا سبب بن جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی مرنے والا یوں کہہ دیا بھئی میرے مرنے کے بعد میرے تمام پیسوں کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے جو میرا. بعض لوگ انتقال ہوتے ہیں ان کے حقیقی وارثین نہیں ہوتے، وارثین ہی نہیں ہوتے، وہ خود لاوارث ہوتے ہیں، اور تو ان کا پورے مال پر صدقہ کا حکم جاری ہو سکتا ہے. بھئی میں مر گیا تو میرا پورا مال بیت المال کو دے دیا جائے. تو اب وہ بیچارہ مر تو گیا، زندگی میں دینے کو دل نہیں آیا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے مرنے کے بعد تو کم از کم وصیت کر کے مرتے ہیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد اٹھا لو، بھئی میری زندگی میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا میری زندگی میں، مرنے کے بعد اٹھا لو. یہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی کہہ کر جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد کیا کرو. تو علماء کہتے ہیں جو ہی مرے گا وہ چیز جب اس کے مصرف پر پہنچے گی ثواب جاریہ اس کے لیے سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اتقوا النار یہ زندوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں. فرماتے ہیں آیت پاک میں مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو صرف خالص اللہ کی رضا کو مقصود رکھتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں اپنے آپ میں. تو ان کی مثال کا مثل جنت بربوۃ، مثال دی کہ جنت ربوہ کی طرح. ربوہ کسے کہتے ہیں؟ جمہور فرماتے ہیں جنت ربوہ اس جنت کو کہا جاتا ہے جو بالکل بلند ہے اور مسطح ہے، زمین کے برابر. یہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر درختیں جو ہوں گی وہ بڑے ہی پاک ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑے جلد
پیدا بھی ہوں گی اور بہت زبردست استقامت والی ہوں گی اور ثمرہ والی ہوں گی، اس لیے اس کو یہاں کہا گیا۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صدقے کی، ہم لوگ صدقے کے لیے مال لایا کرتے تھے۔ ہمیں سے کوئی تصدق بشیء کثیر، بہت سارا مال خرچ کرتا، تو صحابہ میں سے کچھ عرض کرنے لگے، حضور، یعنی منافقین کہنے لگے، مرائین، دیکھو بھائی دکھلانے کے لیے پورا مال لے کو آ گئے۔ ایک کا کوئی آدھا تھا ایک سا لے کر، یعنی غریب انسان ہوتا اپنے پاس ایک سا جو ہے، ایک سا گیہوں ہے، ایک سا کھجور ہے، لے کر آتا۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ تبصرہ کہنے لگے، ان اللہ لغنی عن سا، ارے بڑا سا لے کر آیا، یہ سب اللہ کو دے لے جا، تیرے سال لگ جا، لے جا، ایسا بولتے۔ کون؟ ہمیشہ دیکھو، اللہ اکبر، تبصرہ کرنے والی جماعت بڑے خطرے کی جماعت ہوتی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ ہم لوگوں کا رشتہ ہی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ جتنا دور رہو گے اتنی تمہاری آخرت بچے گی۔ میں تو کہتا ہوں، ارے بھائی کوئی بچہ فارغ ہوا مدارس سے، گیا ایک قریے میں خدمت کیا، اللہ کو راضی کیا، اپنے حد تک رہا، مشہور نہیں ہوا، معروف نہیں ہوا، اللہ کیا نجات پا لے گا۔ مشہور و معروف کے چکر میں ایسے منحوسوں سے اگر ہمارے تعلقات ہو گئے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو یہاں دیکھیے تبصرہ، اے تیرے ساتھ سب کیا ضرورت ہے؟ فَنَظَرَتْ وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ لوگ جو عیب بیان کرتے ہیں، یلمزون عیب بیان کرتے ہیں، کس کو؟ وہ لوگ جو اطاعت کرنے والوں کی عیب بیانی کرتے ہیں، جو مؤمنین صدقات لے کر آتے ہیں اس میں سے، اور وہ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ ان لوگوں کے بھی مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہیں تو صرف اپنی محنت کی کچھ پونجی۔ ان کا انجام کیا قرآن نے بیان کیا۔ تو پتہ چلا ہے کہ بھی کسی کے بارے میں کیا لائے انہوں، ارے بھائی انہیں کون سی حالت میں لے کو آ رہا، وہ بھی تو دیکھو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بھائی مالداروں سے ہمارا کوئی ربط نہیں، کوئی ربط نہیں، حالانکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کیا کریں، رابطے میں رہیں۔ کل بھی ایک سیٹ فون کیے، کہنے لگے کیا مولانا ملتے نہیں، فون بات کرتے نہیں، فون کرے تو اٹھاتے نہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کو کچھ ضروری ہے تو میرا اصول ہے 3 بار کوئی کال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انتہائی محتاج ہے، کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ کوئی دیگر لوگ فون کرتے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو ان سے روابط، شکوک و شبہات میں لوگوں کو حالانکہ وہ کرتے کچھ نہیں، سمجھے کہ دیکھو بھائی ان سے دوستی بہت بے مدرسہ، ان سے دوستی، ارے وہ کیا ہے، کدھر ہے، اللہ عالم، لیکن لوگ جھنڈے پہ اس کا نام چڑھا دیں گے۔ ان کا کیا ہے، ان سے سب دوستی ہیں، ضرورت نہیں۔ تو یہ انتہائی خطرے کی بات، کسی کے غربت پر کوئی غریب لا کر دے رہا ہے وہ لے لیجیے آپ، اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، تکبر اور انانیت ان کے اندر سے ختم ہوگا۔ تو غربا لا رہے ہیں سا، کیا لے کر آئے سا، اللہ ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول اسلام ان کی قدر کرتے تھے۔ معذور صحابی کے لائے ہوئے کھجور کو آپ تمام صدقات پر رکھ کر قبولیت کی دعا مانگی تھی۔ تو کون کتنے مجاہدے کے ساتھ مال دے رہا ہے اور کون کتنی تکلیف پر مال دے رہا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
کہتے ہیں اگلی کہ ایک خاتون آئی تو ان کے پاس 2 بچے بھی تھے. وہ کچھ سوال کر رہی تھی تو میرے پاس کچھ نہیں تھا بجز اس ایک کھجور کے. میں نے اس کھجور کو دے دیا اس بیچاری کو. کہتے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا اس کھجور کو اور خود کچھ نہیں کھائی 2 بچوں کو دے دی. ثم قامت فخرجت، پھر وہ بچی کھڑی ہوئی وہ خاتون اور پھر نکل گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ضروری. آپ آج کل کے لوگ جو بھیک مانگتے ہیں ان سے آپ کہیے بھئی آپ کھانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، آئیے میں غلہ دلا دیتا ہوں. وہ نہیں حضرت پیسے دے لو. تو یہ غلط لوگ ہیں. آپ بھوکے ہیں، آئیے میں ریشن دلا دیتا ہوں. بھئی 50 روپے کے ہی صحیح میں ریشن دلا دیتا ہوں، جائیے گھر میں کھانا کھائیے. عربی آدھا کلو چاول نہیں آ جائے گا؟ چاول آ جائے گا، دال آ جائے گا. چلو بھی اور ایک 50 روپے بڑھا دیے تو تیل بھی آپ لے کر دے سکتے ہیں. چلو گھر میں جا کر کھانا پکا لیجئے. اس وقت اگر تو انکار کر رہی ہے تو جھوٹی ہے. ایک خاتون مانگ رہی تھی میرے بچی کے لیے کچھ کپڑے دلا دو، شادی ہے. میں نے کہا گھر آ جائیے. تو بیچاری آئی تو ہم نے ان کو دیا کچھ کپڑے، نئے کپڑے کہ لے جاؤ آپ اپنے بچی کو پہنائیے. بہت خوش ہو کر دعا دے کر گئی. یعنی بعض مرتبہ لوگ مانگتے ہیں ٹکٹ. میں کئی مرتبہ گاڑی کھڑا کر کے بولتا ہوں ٹکٹ چاہیے، آئیے میں ٹکٹ بنا دیتا ہوں، جائیے گاؤں. نہیں ٹکٹ نہیں، پیسے دے دیجئے. کیا مطلب؟ تو پھر دھوکہ دے رہا تھا. دوائی چاہیے، آؤ مامو دوائی دلا دیتا ہوں. نہیں آئیں گے. بھئی جو آپ مانگ رہے ہیں جس کو سبب بنا کر ہمارے دل کے اندر رحم جس وجہ سے پیدا ہوا آپ پر، چلیے ہم آپ کو دلا دیتے ہیں، تو آپ نہیں آ رہے ہیں تو کیا مطلب؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. تو وہ بیچاری بھوک کا واسطہ دی تو دیتے ہی فوراً ان 2 بچوں کو، 2 بچے واقعتاً حضور تشریف لائے. فرمانے لگے من ابتلی من هذه البنات، فرمایا جو ان بچیوں کی وجہ سے مبتلا کر دی جائے حالات میں کسی بھی اعتبار سے، تو یوں سمجھو کہ وہ بیچاری اگر صبر کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ان بچوں کو پال کر اگر پار کروا دیتی ہے تو یہ بچیاں خود اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتے ہیں، ماں کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے. بعض نے کیا فرمایا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ان بچوں کی کفالت کر لے جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو وہ اس ماں جس نے اپنے محتاجی کا اظہار فرمایا تو اس محتاجی کو دور کرنے والے کے لیے یہ بچیاں سبب بن جائیں گی. ماں کے لیے سبب بنے گی اور جس نے ان کی کفالت کی اس کے لیے بھی یہ جہنم سے ستر بن جائیں گی. جی. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخرها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. یہ باب ہے شحیح اور صحیح کے صدقے کی فضیلت کے بارے میں. شحیح کسے کہتے ہیں؟ دل میں اس مال کا طلب ہونے کے باوجود، وہ طلب ہونے کی وجہ سے وہ بخل کرتا ہے، بھئی یہ مال مجھے چاہیے، پھر بھی اٹھا کر دے دیا، یہ شحیح ہے. اور نیت بھی بالکل صحیح ہے، نیت میں کوئی خرابی. تو اس کی فضیلت کیا؟ فرمایا اے لوگو، قرآن کہتا ہے کیا
انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت سے پہلے صدقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سکرات اور بعد سکرات آنے والے احوال سے بچا لو، صدقہ دیا کرو۔ پھر کہا اے لوگو جو ہم نے دیا اس میں سے صدقہ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی رشتہ داری ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی، کوئی چیز نہیں۔ کیوں یہ 3 باتیں فرمائی؟ فرمایا تم جو مال جمع کر رہے ہو یا تو تجارت کے لیے، بزنس کرنا، بزنس بڑھانا، یعنی تو رشتہ داروں کے لیے، ہاں میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری اس کی شادی ہے، میری اس کی شادی ہے، میں اسے دینا، میں اسے دینا وغیرہ۔ ولا شفاعہ، جن لوگوں کے لیے تم اپنے آپ کو مٹا دیے اور قرآن پاک سے دور کر دیے، حکم سے دور کر دیے، وہی لوگ تجھے چھوڑ کر بھاگیں گے۔ بھئی بولو بھی ذرا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، رشتہ رشتہ رشتہ، تجارت تجارت تجارت، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ کو کبھی ناراض، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اس وقت میں آپ لوگ صحیح ہی کی حالت میں ہیں۔ آپ کا جو صدقہ ہے اس وقت میں کیوں صدقہ ہے؟ صحیح کا صدقہ ہے۔ حضرت یہ مدرسے کے لیے ہم لائے ہیں، حضرت یہ طلبہ کے لیے ہم لائے ہیں، حضرت یہ مدرسے کا جو حق وہ ہم لائے ہیں، حق سے زیادہ ہم لائے ہیں، تو کیا کوئی صدقہ ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا حضور کون سے صدقے میں سب سے زیادہ اجر ہے؟ فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں تو بالکل صحت مند بھی ہے اور دلی اعتبار سے تو بالکل صحیح نیت رکھتا ہے اور تجھے مال کی ضرورت بھی ہے، محتاج بھی ہے اور تو چاہتا بھی ہے اسے اپنے پاس رکھنا، پھر بھی تو اس مال کی ضرورت کو ایسا محسوس کیا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دوں گا تو کل کے دن میں غریب ہو جاؤں گا، مسکین ہو جاؤں گا، اور تجھے امید ہے کہ بعد میں اس کے ذریعے سے میرا مال کا میں اضافہ ہوگا، تو اس میں سستی نہ کر، بلکہ کیا یہاں تک کہ تو مہلت دیتے 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 جان کنی کا وقت قریب ہو جائے، سکرات کا وقت، اور تو یوں کہے فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، تب کیا فائدہ؟ سکرات میں وصیت کو فائدہ ہے کیا بھائی؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس وقت میں تو کیا کر، جب صحیح ہو شہی ہو فوراً دے دیا کرو۔ جی باب وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحقا به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة۔ تعبیر کرتے ہیں ہم، ارے اس کے تو بڑے ہاتھ ہیں، کیا مطلب؟ زیادہ دیتا ہے بھئی، اس کے تو ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کیا مطلب؟ بھئی لمبے ہیں۔ مغلولہ کسے کہتے؟ گردن پر باندھے جانا، مغلولہ۔
یعنی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دیتا نہیں کسی بھی. ارے اس کا تو کھلا ہاتھ ہے بھائی. یہ تو ہم اردو میں بھی تعبیر کرتے ہیں، ارے وہ تو کھلے ہاتھ انسان ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ جی دیجیے کھلے ہاتھ. وہ تو بند ہاتھ والا ہے بھائی. بند ہاتھ، بند مٹھی یہ الگ تعبیر ہے. عربی انہوں نے تو بس بند مٹھی کی خدمت کی. کیا مطلب؟ کیا خدمت کر رہے ہیں وہ پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا. تو یہ تعبیرات اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا حضور آپ سے کون سب سے جلدی آ کر ملاقات کریں گے ہم میں سے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں. فوراً ہم نے لیا اور پھر سب ناپنے لگے اپنے اپنے ہاتھ. دیکھا تو حضرت سودا کا ہاتھ بڑا لمبا ہے. بعد میں دیکھا تو ہمارے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا، اور تب پتہ چلا او ہو اطول سے مراد یہاں صدقہ ہے، صدقہ ہے. آپ کو بعد میں سمجھ لیں. یہاں ان لوگوں کو ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث کی فہم و تفہیم کے لیے صرف لغت کافی ہونے کے قائل ہیں، اور اصطلاحات سے وہ لوگ بالکل دور رہتے ہیں. ان سے یہ کہیے بے لغوی اعتبار سے تو بات تو سمجھ میں آ گئی، اطولہن یدن، لیکن اصطلاحی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی. غلط فیصلہ کر لیا یہ جائیں گے حضرت سودا سب سے پہلے، اور تھی بھی بڑی عمر کی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کی تھی، اور حضرت سودا سے پہلے حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ اس سے مراد کون تھی؟ حضرت یعنی صدقہ دینے والی تھیں، اور حضرت زینب بہت صدقہ کیا کرتی تھی. جی باب صدقة العلانية وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ صدقہ کرتے ہیں علانیہ طور پر، وہ لوگ گویا ترغیب دیتے ہیں. سرا و علانیہ. دیکھو سر کب؟ جب جہر میں خطرہ ہو، جہر میں ریا ہو. علانیہ کب؟ بھئی کون کون مسجد میں تعمیری کام میں ساتھ دیں گے؟ تو آپ اٹھ کر لکھیے 100 موٹے، لکھیے 200 موٹے، لکھیے 1 ٹن کھمبی. اب دوسروں کو بھی ترغیب ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جیسے تبلیغ اور جماعت والے کیا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھیوں سے کہتے ہیں جب تشکیل شروع ہو سب سے پہلے تم لوگ کھڑے ہو کر نام لکھانا شروع کر دو. تو دیگر ساتھی فوراً نام لکھائیں گے. اجی چلے میں لکھیے، حالانکہ وہ چلے میں 6. اجی 4 ماہ کے لیے تیار ہوں. دوسرا دے کر 4 مہینے کے لیے کیا بھائی، نوجوان بچہ اٹھرانا. تو لوگ جب کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ علانیہ کی ترغیب کا فائدہ ہوتا ہے. جی باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدقہ خاموشی سے. چنانچہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ میں حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ہے نہیں؟ بالکل خاموشی سے. اسی کو یہاں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا دونوں ہاتھ تو ایک ہی انسان کے ہیں. گویا اس ہاتھ کو بھی اتنی بات معلوم نہیں ہوئی
جو کیا اس نے صدقہ کیا، کسے دیا، کسے نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد انہوں نے تذکرہ تبصرہ نہیں کیا. جی. باب اذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا اتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فوضي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما زانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. یہاں جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا وہ باب یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے کسی غنی کو جبکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ جسے میں دے رہا ہوں وہ خود بڑا مالدار انسان ہے، اس لیے کہ صدقے میں بول کر نہیں دیا جاتا کہ یہ صدقہ ہے بلکہ اسے مالک بنا دیا جاتا ہے بس. تو انہوں نے بتایا ہی نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ جس کو میں نے دیا وہ مالدار ہے، تو کیا حکم؟ اب یہاں یہ جو غنی پر صدقہ کیا اور اس نے جب دیکھا کہ ارے بھئی یہ تو صدقے کا مال ہے، تو اس غنی اپنی بخالت سے توبہ کیا. بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن بخیل ہوتے ہیں. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے بھئی مالداروں کے پیچھے پڑو مت، دلداروں کے پیچھے پڑو. دلدار انسان بڑا سمجھدار ہوتا ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی رائے چلتی ہے، اور دلدار کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور دلدار وہ قریب من الناس ہوتا ہے، مالدار نہیں. تو اس مالدار نے جب دیکھا کہ بھئی میرے ہاتھ میں تھما دیا اس نے زکوٰۃ، تو اس نے استغفار کیا، توبہ کیا اور بخالت کو چھوڑ دیا. یہ تو فائدہ ہوا. لیکن اس صدقے کی برکت سے مالدار کے دل میں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ پیدا ہوا کہ آئندہ میں ایسی چوری، یعنی یہ بھی تو ایک قسم کی چوری ہے. مال دینا تھا، دیا نہیں، رکھ لیا، گویا حق کی چوری کی آپ نے. کس کی چوری کی؟ بعض لوگ مال کی چوری کرتے ہیں، بعض لوگ حقوق کی چوری کرتے ہیں. تو کیا دیکھا؟ فرمایا ایک آدمی نکلا صدقہ لے کر تو وہ پہلا دن رکھ دیا چور کے ہاتھ میں. جب صبح ہوئی تو لوگ ہنگامہ کرنے لگے، چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، چور کے ہاتھ میں رکھ دیا. تو وہ کہنے لگا اللہم لک الحمد لا تصدق بصدقۃ خرج بصدقتہ. پھر میں اور ایک مرتبہ صدقہ کروں گا، پھر صدقہ لے کے نکلا، زانیہ کے ہاتھ میں. لوگوں نے ارے زانیہ کے ہاتھ میں، اللہ دوبارہ میں صدقہ کروں گا. پھر وہ صبح کیا تو وہ صبح ہونے کے بعد مالدار کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا. تو پھر ہنگامہ ہوا، وہ مٹھی بند کا قصہ یہ سب. ارے مالدار کو صدقہ دے دیا. تو جب فرمایا یا اللہ
آپ کا احسان ہے کہ آپ نے چور پر، زانیہ پر، غنی پر، مالدار پر آپ نے اس الزام کو ڈال دیا۔ پھر کیا کہا؟ کہنے لگا وَأَمَّا فقیر اسے یوں کہا گیا، ارے بھئی تمہارا جو صدقہ ہے سارق پر، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چوری سے اپنے آپ کو باز نکال لے، ارے بھئی باز آ جائے وہ چوری سے۔ زانیہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اپنے زنا سے اور پاک باز بن جائیں۔ مالدار ہو سکتا ہے کہ وہ یعتبر فینفق مما آتاہ اللہ، اسے عبرت حاصل کرے اور اللہ کے عطا کردہ کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ جی باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو الجويرية ان معنى بن يزيد رضي الله عنهما وعنهم حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمت اليه وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيتها بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو۔ جس وقت کوئی صدقہ کرے اپنے بیٹے پر اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ آ کر بیٹا ہے، کہتے ہیں اس وقت کیا کریں؟ حدیث میں دیکھیے، میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، میں اور میرے والد اور میرے دادا، تو خطب علیہ، میری منگنی ہوئی اور میرا نکاح کر دیا گیا، تو میں نے دوسری مرتبہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خاصمتہ الیہ، اس بات پر میں نے اور بھی تجدید معاہدہ کیا، اور میرے والد ابو یزید، یہ ابو یزید تھے، انہوں نے دنانیر نکالے اور صدقہ کیا، اور جب صدقہ کیا تو ایک مسجد کے پاس ایک انسان کے ہاتھ میں دے دیے اندھیرے میں، اور میں آیا اور میں وہ صدقے کو پکڑ لیا، پتہ نہیں کو کیا دے رہے ہیں، لے لیا اپنے ہاتھ میں، اور میں اسے لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، قال واللہ ما ایاک اردت، آیا تو دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، میرے ابو گھر میں آ کر کہہ رہے ہیں اچھا یہ پیسے کہاں سے؟ قصہ سنایا، کہا رے تیرا ارادہ نہیں کیا بھائی، میں تو کسی فقیر کا ارادہ کیا تھا، وہ فقیر کا ہاتھ لگا نہیں، تیرا ہاتھ لگ گیا، اندھیرے میں بند مٹھی۔ مقدمہ پیش کیا میں حضور کی خدمت میں، آپ نے فرمایا ارے تجھے تو تیری نیت کے بقدر نفلی نیت ہی تو کیے تھے، ہاں تو اس کا تو ثواب آپ کو مل گیا۔ اے جی فرمایا اچھا تو اے مان جی، جو تو شادی شدہ ہے نا، جی چل تو نے جو لے لیا وہ تیرا ہو گیا، تو نفلی صدقہ ہے، تو نفلی صدقے کے اعتبار سے ادا، زکوٰۃ نہیں تھی یہ صدقہ، تو نفلی صدقہ بے ہاتھ لگ گیا، چلو بھی عام طور پر شادی شدہ غریب ہوتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ شروع میں پورے پیسے وہ ختم ہو جاتے ہیں بہت جلدی، عربی اس لیے کہ پہلے تو اکیلے کے تقاضا پورا کر رہے تھے، اب بیگم کا تقاضا، اور بیگم کے تقاضوں کی فہرست بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ اتنی لمبی ہوتی ہے اس کے لیے لمبے اسفار کرنا پڑتا ہے، عربی مختصر نہیں، دینداروں کے تقاضے دیندارانہ، دنیا داروں کے تقاضے دنیا دارانہ۔ دیندار کیا کہیں گے؟ حج کو جائیں گے، حج کو جائیں گے تو کم از کم 8-10 لاکھ روپے تو چاہیے، دیندارانہ تقاضا ہے، تقاضا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تو 8 لاکھ روپے تو چاہیے، تو یہ یوں ہی چلے جائیں گے، چلو عمرے کو چلیں گے تو عمرہ کو جانے کے لیے بھی تو 3 لاکھ روپے چاہیے،
اس لیے کہ وہ جائے گی تو اس کے ساتھ محرم بھی جائے گا، تو ڈبل خرچہ کیا کرنا پڑے گا؟ اٹھانا پڑے گا. تو ان کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ ان کے اعتبار سے ان کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ ان کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جی. باب الصدقة باليمين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل الا ذله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. یہ روایت مشہور روایت ہے صدقۃ بالیمین، جس کا حصہ اوپر گزرا ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، جیسے 660ویں روایت یہ گزر چکی ہے. اس میں سے یہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. آگے کی روایت یہ بھی گزر چکی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی اپنا صدقہ لے کر چلے گا لیکن قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یوں کہے گا اگر آپ کل آتے ہو تو ہم لیتے اور آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من أمر ایک منٹ